أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان انعامات کو جو میں نے تم کو عطا کیے تھے، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرو۔ تو میں اپنے عہد کو پورا کرو اور مجھی سے ڈرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اب یہاں سے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ شروع کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرما رہے تھے۔ اب یہاں سے ایک خاص قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ دوستو، یہ 5ویں رکوع سے لگاتار 15ویں رکوع تک اسی ایک قوم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے۔ دوستو، بنی اسرائیل کا مطلب اللہ کے بندے کے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس پہ لگاتار 4000 سالوں تک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو ان میں بھیجتا رہا ہے۔ دوستو، جس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بڑے بڑے بادشاہ اور نبی ان کی قوم میں موجود تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا پہ فضیلت بخشی تھی۔ دنیا کے تمام قوموں پر اس قوم کو فضیلت تھی، کیونکہ یہ لگاتار کوئی بھی ایسا وقت ان کے درمیان ایسا نہ تھا کہ کوئی نبی ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اور دوستو، انہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے بہت سے انعامات اللہ سے حاصل کیے ہیں، اور دوسری طرف نافرمانی بھی انہوں نے کی ہے۔ نافرمانی کر کے ان کو سزائیں بھی ملی ہیں۔ 2 بہت بڑی بڑی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجی ہیں۔ دوستو، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اب یہاں پہ دوستو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور مسلمانوں نے اس قرآن کی آیت کو اور اس قرآن کی بات کو جب بنی اسرائیل کو ان کو دعوت دی تو ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہی دعوت ہے، یہ وہی اسلام ہے، یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس سارے انبیاء لے کر آئے تھے، اور یہ وہی کتاب ہے، یہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کی خوشخبری، جس کی پیشن گوئی تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ جو توریت کی تعلیم تھی، جو انجیل کی تعلیم تھی اور جو زبور کی تعلیم تھی، یہ وہی تعلیم اس قرآن کی بھی ہے۔ اور یہ نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بھی تعلیم وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعلیم تھی، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم تھی، یعقوب علیہ السلام کی تعلیم تھی اور یوسف علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ یہ بھی وہی تعلیم ہے۔ تو تم ایسا نہ کرو کہ ان کی خلافت کرو،
تم ایسا نہ کرو کہ ان کے در پہ ہو جاؤ، یہ وہی تعلیم ہے، تو تم پہلے ممکن نہ بن جاؤ، تم ہی پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہاں پہ دوستو اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے ان کو یہ بتا رہے ہیں۔ دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، جو کتاب میں نے بھیجی ہے یہ وہی کتاب ہے جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے، یہ وہی کتاب ہے جو جن کی پیشن گوئی اور جن کی خوشخبری تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس پہ ایمان لاؤ اور تم ہی پہلے منکر نہ بن جاؤ، اور اپنی تھوڑی سی اس کتاب کو انکار کرتے ہوئے تھوڑی سی قیمت کے لیے تم اس کتاب کو انکار کر رہے ہو۔ وہ قیمت کیا ہے دوستوں؟ یہ قیمت یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری چودراہٹ برقرار رہے، تمہاری سرداری برقرار رہے، جس کی وجہ سے تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور ایمان لاؤ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اور یہ تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم ہی پہلے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو اور میرے غضب سے بچو۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرما کے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے۔ دوسری بات یہ کیجیے کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے پیشوا اور مربی سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرما کر ان کے پول کھول دیے، اور جو ان کا لوگوں پہ اثر تھا وہ اثر ختم ہو گیا۔ اور دوستو تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو ہی اس لیے چنا کیونکہ یہ قوم ایسی قوم ہے جو لگاتار 4000 سالوں تک یہ دنیا کی پیشوا بنی رہی ہے۔ اور دوستو اس کے بعد یہ ساری چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا کہ اگر اس قوم کی طرح تم بھی میری نافرمانی کرو گے، اس قوم کی طرح تم بھی اگر بددین ہو جاؤ گے تو تمہارے بھی حالت وہی ہوگی جو اس قوم کی ہوئی۔ دوستو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری قوم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ میری قوم بھی بنی اسرائیل قوم کی پیروی کرے گی، اور جیسا جیسا ان لوگوں نے کارنامہ انجام دیا ہے میری قوم بھی ویسے ہی کرے گی۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ نستغفرک۔